بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ لیگل ایگلز. بات کریں گے آج کل جو پنجاب کے اندر سب سے زیادہ جو گرم قسم کی بحث والا جو موضوع ہے وہ ہے نگران حکومت. آج کل پنجاب کے اندر جو نگران حکومت کام کر رہی ہے، کے پی کے اندر بھی اسی طرح نگران حکومت کام کر رہی ہے. آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی ان دو صوبوں میں، اور ان کی طرف سے اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا، اسمبلیاں توڑ دی گئی تھیں تاکہ الیکشنز کو جلدی کروایا جا سکے. جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیاسی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے ساتھ کے پی کے، تو پاکستان کے اندر اتنی بڑی ریشو میں اگر الیکشنز ہوں گے تو یقیناً اس کا اثر پڑے گا کہ باقی الیکشنز بھی شاید جلدی ہو جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ پہلے تو پنجاب اسمبلی کو جب ڈیزالو کیا گیا تو وہ عدالتوں کے اندر چیلنج ہو گیا معاملہ. عدالتوں کے اندر چیلنج ہوا رہا. جب عدالتوں سے معاملہ کلیئر ہوا، عدالت نے اس کے اوپر سٹیمپ کیا کہ یہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ جو نگران حکومت آئی وہ نگران حکومت اب تک کام کر رہی ہے، اور حکومت وقت نے الیکشن کروانے سے انکار کر دیا. انہوں نے سیکیورٹی ریزنز، پیسوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑی گراؤنڈ انہوں نے یہ لی کہ دیکھیں جی ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان کا الیکشن ایک ہی دفعہ میں ہو. اور سیاسی طور پر ان کے لیے نقصان یہ تھا کہ اب یہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت رہے ہوتے وہ یقیناً کراتے، لیکن چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ الیکشن نہیں شاید جیت پائیں گے، جو پوزیشن ہے، جو سچویشن ہے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اگر الیکشن ہم اس طرح ہارتے ہیں، اور ایک اتنے بڑے صوبے، بلکہ دونوں صوبوں کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، باقی تو الیکشن اتنا رہ ہی نہیں جاتا، اگر یہاں پر ہم الیکشن ہار جائیں گے تو اگلا جو الیکشن ہوگا، جو مین الیکشن، جو عام انتخابات ہوں گے پاکستان کے، اس پر ان کو جو ہے وہ ان کے سیاست کے اوپر امپیکٹ پڑے گا، جس پر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. معاملہ سپریم کورٹ کے 100 موٹو میں چلا گیا. سپریم کورٹ کے 100 موٹو کے اندر آپ کو یاد ہے کہ لمبی ہیئرنگ ہوئی. بڑا ہی آسان سا آئین کے اندر سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ پہلے فیصلہ دے بھی چکی تھی، لیکن عدالتوں کے فیصلے نہ ماننے والی روایت بھی ایک چل رہی تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا کہ جی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونے چاہیے. 90 دن کے فوراً بعد جو ہے وہ الیکشن، 90 دن میکسیمم 90 دن کا ٹائم ہے آئین کے اندر. تو جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے بعد یہ طے ہوا کہ 90 دن سے کوئی تقریباً 20-22 دن یا 24 دن زیادہ بنتے تھے، تو چلو اس کے اندر الیکشن کروا لیا جائے، جس پر انہوں نے حکومت وقت کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تمام اداروں کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ کام کریں. لیکن تمام اداروں نے، اور اس کے بعد ایک پاکستان کے اندر ہم نے نئی روایت دیکھی، پارلیمنٹ متحرک ہو گئی، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کافی زیادہ کھچاؤ والی صورتحال بن گئی. جب آپس میں ان لوگوں کے یہ معاملات بنے تو اس کے بعد صاف انکار کر دیا گیا حکومت وقت کی طرف سے، اور پارلیمنٹ کا سہارا لیتے ہوئے، پارلیمنٹ کے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کا سہارا اسی معاملے میں لیا گیا اور الیکشن سے منع کر دیا گیا. اب یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا. اب وہ ٹائم گزر چکا ہے جی جس دن الیکشن ہونا تھا. 14 مئی کا فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ نے کیا تھا. پاکستان کے اندر شاید ہی، میرا خیال ہے ایسا تاریخ میں کبھی پہلے ہوا ہو کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کو انکار کر دیا جائے اور اس کے بعد سپریم کورٹ ویسے ہی خاموش رہے. سپریم کورٹ کی طرف سے کسی کو توہین عدالت کا نوٹس ابھی تک نہیں دیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جن کی موجیں لگی ہوئی تھی، ایک نگران حکومت ہے. نگران حکومت ہمیشہ جو ہے وہ بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اور جو لوگ نگران سیٹ اپ کا حصہ بنتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا کہ وہ لوگ کبھی بھی نہیں حصہ بنتے جن کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہوتا ہے، جو چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے لانگ رن میں پالیٹکس کرنی ہے. وہ T20 والے ہوتے ہیں، ٹیسٹ میچ والے نہیں ہوتے. تو پنجاب کے اندر جو نگران حکومت ہے، جس کو 90 دنوں کے لیے مینڈیٹ ملا تھا، ان کی لگی موجیں، اور وہ کام کرتے رہے. انہوں نے کہا جی ہم تو کام جاری رکھیں گے، کیونکہ ان کو پوری سپورٹ تھی جو مین گورنمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ہے، مین اتھارٹیز یہ بنتی تھی، تو ان کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ کام کرتے رہے. اب آ کر لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہلے ایک پٹیشن فائل کی گئی، اس پٹیشن پر انکار کر دیا گیا. اس پر ہمارے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جرمانے کا بھی کہا، لیکن انہوں نے پٹیشن سے انکار کر دیا سننے سے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ ریلیف نہیں دے سکتے، یہ الیکشن چیلنج کرنے والا، یہ جو نگران حکومت کا جو ٹائم ہے چیلنج کرنے والی، آپ کی پٹیشن رد کی جاتی ہے. اب دوبارہ ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے. اس پٹیشن کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیے. اب پٹیشن کیا ہے؟ پٹیشن سمپل اتنی سی ہے کہ جناب علی یہ ایک آئین ہے، یہ آئین پاکستان ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام جو ہمارے قوانین ہیں ان میں سپریم ہے. آئین کے جو سٹارٹ کے اندر ہی نا یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی جو قانون بنے گا پاکستان کے اندر، کوئی بھی چیز بنے گی، وہ اس سے متصادم اگر ہوگا نا تو وہ ختم ہو جائے گا. اس کے یہ پریویل کرے گا، ہر جگہ پہ یہ سپریم کہلائے گا. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی 90 دن کے اندر آپ نے الیکشنز کروانے ہیں. تو ہماری اتنی سی صرف گزارش ہے
کہ یہ جو 90 دن کے بعد جو حکومت کام کر رہی ہے اس کو سیز کر دیا جائے، اس کے کام کو روک دیا جائے، نہیں الیکشن ہوا تو واپس اسی اسمبلی کو دے دیا جائے، کیونکہ جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کو اوپر جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ واپس پوزیشن اسی طرح اسی جگہ پہ واپس چلی جائے گی۔ یہ موقف ہے اس پٹیشن کے اندر۔ اب جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں ابھی تک یہ ہوا ہے کہ آنریبل کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے اور نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، جس پر ایک امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر آنریبل کورٹ نے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور آنریبل کورٹ لاہور ہائی کورٹ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس لکھے ہوئے کی تشریح یہی بنتی ہے کہ 90 دن کے بعد یہ حکومت کام نہیں کر سکتی، تو یقینی طور پر اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے جو سمجھ آتی ہے، جو ایک سیدھی سادی آپشن سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریوائیو جو چیزیں ساری جو ہے نا وہ پروسیس جو ہے نا وہاں واپس چلا جائے گا، جو اس سے پہلے حکومت تھی وہ حکومت بن جائے گی، جو چیف منسٹر پرویز الہی صاحب ہیں وہ پاکستان کے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ بن کر دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ یہ پروسیڈنگز اب چیلنج ہوئی ہیں، جس کے اوپر جب بھی دوبارہ پروسیڈنگ ہوگی، جب بھی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی تو ہم اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل کے اندر بتائیں گے کہ کیا چل رہا ہے۔ اگر ایک سے زائد سماعت چلیں تھوڑی عجیب بات ہے، لیکن بہرحال جتنی بھی ہم پٹیشنز دیکھ رہے ہیں اس طرح کی جو اس طرح کے معاملات میں آ رہی ہیں، اس میں ایک واضح لکھی ہوئی لائن کے اوپر بھی انٹرپریٹیشن میں گھنٹوں کے آرگیومنٹ سننے پڑتے ہیں ہمیں، ڈفرینٹ وکلا کے، ادھر سے اٹارنی جنرل صاحب کرتے ہیں، ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کرتے ہیں، ادھر سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب کرتے ہیں، ادھر سے تحریک انصاف کے وکلا کرتے ہیں، لمبے آرگیومنٹس چل رہے ہیں۔ اس معاملے میں بھی لگ یہ رہا ہے کہ لمبے آرگیومنٹس چلیں گے، لمبی پروسیڈنگز ہوں گی، اس کے بعد پتہ چلے گا فیصلہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کا معاملہ جو ہے اس کو بھی ان کے استعفوں کے جو جن کو زبردستی قبول کر لیا گیا تھا، جب استعفے دیے گئے تھے تب مانا نہیں جا رہا تھا، تو اس کے بعد جو قبول کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ اس میں صرف ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے کسی پولیٹیشین کو یہ کہتے سنا کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اسپیکر کو حکم نہیں دے سکتی، تو میں صرف آپ لوگوں کے گوش گزار یہ چیز کر دوں کہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ گورنر پنجاب کا ایک اوتھ ہوا تھا، جس کے اندر شاید لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے آ کر ان کا اوتھ لیا تھا۔ پریزیڈنٹ صاحب نہیں آئے تھے، جو یہاں پہ تھے، یہاں پہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے جنہوں نے لینا تھا انہوں نے نہیں لیا جب اوتھ، تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے جو ہے وہ اوتھ لیا تھا، تب لاہور ہائی کورٹ کا حکم جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی مان لیا تھا، تمام لوگوں نے مان لیا تھا۔ تو اب جو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی جو خلاف ورزی اس طرح ہوگی، تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ وہ جو استعفوں کا معاملہ ہے، وہ جس آنریبل جج نے، جنہوں نے جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، اگر ان کے سامنے توہین عدالت گئی تو جتنی اسٹرانگ نروز کے مالک وہ ہیں، وہ توہین عدالت جو ہے وہ سب سے خطرناک ثابت ہوگی جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو کرنٹ ایشوز پاکستان کے اندر چل رہے ہیں اور خاص کر جو پنجاب کے اندر اس وقت صورتحال ہے، تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے، اپنے جو عدالتی معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، ان کی حد تک وہ انشاءاللہ تعالی ضرور بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔